ہیں مصیبت میں تو پھر آخر میں کہتے ہی یار کہ اب اللہ کو یاد کر لو. مصیبت کے شروع میں رب کو یاد کر کے دے خدا کی قسم اسے پکارنا تیرا کام ہے اور کرم کر دینا یہ ہم سب کے خدا کا کام ہے. بے شک بے شک. مزاج ہی الگ ہو گئے ہیں. بیٹا پیدا ہو تو بہت اونچی جا کے ڈانس پارٹی کر رہا ہے, کان پھوڑ دیتے, پورا محلہ تباہ, دھو دھاں پوری رات, نتیجہ کچھ نہیں. دولت میں آگ لگائی, پیسے میں آگ لگایا, نتیجہ زیرو ہی رہا, بلکہ مائنس رہتا ہے, زیرو نہیں مائنس رہتا ہے. مہربانی کرو, اللہ توفیق دے. کبھی بھی کوئی خوشی ملا کرے تو یاد رکھو ہم مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کا ایک اصول ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. بے شک. ہماری تو خوشیاں بھی مدینے سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے غموں کا علاج بھی مصطفیٰ کے مدینے میں ہے. پھر ہم کس کی تلاش میں ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمارے بڑھتے قدم کدھر ہے. اگر کوئی ایک بندہ شادی کے موقع پر میلاد کا پروگرام کر دے تو لوگ کہتے ہیں یار حد کر دی, 40ویں میں تو ہو ہی رہے تھے جلسے, تو نے شادی میں بھی جلسہ کر ڈالا. کچھ لوگ یہ تانے دیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کی ذہنیت کو سدھرنے کی توفیق دے دے. تعجب اس کے جلسہ کرنے پہ نہیں, تعجب اس کے بولنے پر ہے. بے شک. اور یار تو نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور ان کی باتوں پہ اعتراض کر رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ توفیق دے, بیٹے دے, بیٹیاں دے, گھروں میں خوشیاں آئے. تو جوانوں عہد کر لو, دنیا کا کوئی یار روٹھے تو روٹھے, مدینے کا تاجدار نہیں روٹھنے دیں گے. بے شک بے شک. یہ تہیہ کر لو. اور ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنی خوشیاں مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دینا. بے شک. اسی کا نام ایمان ہے. گوشت کھانے کا نام ایمان نہیں ہے, صرف ٹوپی پہن لینے کا نام ایمان نہیں ہے, صرف کرتا پجامہ پہن لینے کا نام ایمان نہیں ہے, بلکہ اپنی خوشیاں مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دینے کا نام اصل ایمان ہے. بے شک. اگر یہ نہیں تو پھر مومن کامل بندہ نہیں بن سکتا. ہاں سوچئے کتنی باریکی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسلام کہتا اپنے بچوں پہ خرچ کرو, اللہ تمہیں خرچ کرنے کا ثواب دے گا. بچے کس کے؟ آپ کے. وہ انعام نہ دے تب بھی آپ کو خرچ کرنا ہے, وہ ثواب نہ دے تب بھی آپ کو ان کا خرچ اٹھانا ہے, اس لیے کہ بچے آپ کے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے. بے شک. لیکن اسلام کہتا ہے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو. حلال روزی کے لیے نکلو گے, تلاش کرنے کے لیے ہر قدم پہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو. فرمایا گیا مہمان تمہارے دروازے پہ آ جائے تو اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرو. یہ اسلام سکھا رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو, یہ بھی اسلام کہتا ہے. لیکن اسلام دوسری بات ایک اور کہتا ہے. کہتا ہے اگر تمہارے پڑوس کے اندر کوئی فاقے سے سو گیا اور تم پیٹ بھر کے سو گئے تو تم حاجی بھی ہو سکتے ہو, نمازی بھی ہو سکتے ہو, غازی بھی ہو سکتے ہو. بے شک. نبی فرماتے ہیں لیکن میرے طریقے پہ نہیں ہو سکتے ہو. بے شک. ہمیں سوچنا چاہیے ان باریکیوں کے بارے میں, ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے. یہی اصل ایمان ہے. آج رضا چھوڑیے صاحب, رشتوں سے کہانی لے لیجئے. ہمارے ہاں جواب چل رہے ہیں, منگنیاں ہو رہی ہیں, نکاح سے پہلے پہلے تباہی مچا رکھی ہے. اتنے مشکل نکاح ہو گئے, اتنے مشکل نکاح ہو گئے کہ غریب تو سر چھپا کے رو رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اور نہ جی میں وہ مولوی ہوں جو ایک رات میں جنت باپ کے چلا جاؤں. جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. بے شک بے شک. مزاج ہو گئے. اجازت دی ہے اسلام نے لڑکی کو دیکھنے کی. جی. حیرت کی بات ہے, ہمارے یہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر والے آئے, اور تعجب کی بات, ہم نے دیکھنے کا, بچی کو دکھانے کا انتظام اپنے گھر پہ رکھا. تو لڑکیوں کو عورتیں ہی دیکھا کرتی ہیں نا, یہی ہوتا ہے نا, کون دیکھا کرتا ہے؟ عورتیں ہی دیکھیں گی نا, یا لڑکیاں دیکھیں گی. تو لڑکیوں کو دکھایا. وہ جو لڑکے کے بھائی آئے تھے وہ کہنے لگے اگر حضرت ناراض نہ ہو تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں.
میں نے بہت بڑی ہمت کی بھائی، تو نے شرم نہیں آئی؟ صاف انکار کر دیا، نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے والد صاحب کا مزاج اور زیادہ سخت ہے، بولے مہمان ہو ورنہ بھی پٹائی ہوتی۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت ہم جا کے بتائیں گے لڑکی پسند ہے کہ نہیں۔ ہمارے والد صاحب نے سیدھا کہہ دیا یار تمہیں پسند ہو یا نہ ہو ہم پہلے بتاتے ہیں کہ تم ہمیں پسند نہیں ہو۔ بے شک تم نے مذاق بنا رکھا ہے کسی کی بیٹی کو، تماشا بنا رکھا ہے، بازار لگے بیٹیوں کے، جس کا من چاہتا کسی کی بھی عزت اچھالنے لگ جاتا ہے۔ اللہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ مزاج دیکھیے لوگوں کے مزاج کیسے کیسے ہو گئے ہیں۔ اگر رشتے کی بات ہوتی ہے تو فون کر کے کہا جاتا ہے صاحب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹی والا ہے، گھر پہ بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، وہ تو چاہے گا کہ میری بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے۔ وہ گردن جھکا کے کہتا ٹھیک ہے جتنے لوگ آنے ہوں بتا دیجئے۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 3 مت آؤ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، 4 مت آنا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اسے بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا ہے۔ جب کوئی بیٹے والا کہتا لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، گردن جھکا کے کہتا ٹھیک ہے جتنے لوگوں کو آنا ہو بتا دینا، یہ کہہ کے برچی والا مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنی بیٹیوں والوں نے گھروں پہ ناشتے کرائے ہیں، قرضے لے کر کے چائوں کا انتظام کیا ہے، لیکن جانے کے بعد لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی ہے، اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں، اس کا قد ہماری مرضی کے مطابق نہ تھا۔ او ظالم ذرا خیر کر خیر کر، تو نے ظالموں نے تم جیسے ظالموں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ او یار سوچو تو صحیح، اسلام بیٹی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے لیکن تماشا بنانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی عزت کو اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو بے آبرو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تم نے کہا کہ بیٹی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اسی دن سے بیٹی والا چکر میں پڑ جاتا ہے۔ انتظام کیسے کرنا ہے، کھانے کا انتظام کہاں سے کروں گا، ناشتے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ او یار غریب نے قرضہ مانگ مانگ کر کے پڑوس سے پیسہ اکٹھا کیا ہے، تب جا کر کے غریب نے ٹیبل سجائی ہے، اور یہ 4 دن کے فاقے سے جاتے ہیں، جانے کے بعد گدوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد چلتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹی سے کہا جاتا لاؤ بیٹی کو سامنے لایا جائے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، اگر کسی بندے کا انٹرویو ہو یا پھر کسی ایگزام کے لیے بچہ جائے 3 گھنٹے ملتے ہیں یا انٹرویو میں جائے تو ذہن میں کون کون سا خیال نہیں آتا، سوچتا یار اگر نہ پاس کر دیا تو پھر میری نوکری چلی جائے گی، اگر جواب نہ دے پایا تو میری ڈیوٹی غلط ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کے دل بار بار ہچکولے کھاتا ہے۔ اور یار یہ تو نوکری کا سوال ہے، پھر ذرا کبھی بیٹی کے بارے میں سوچ کے دیکھا کرو، کبھی بیٹی کے بارے میں خیال کیا کرو۔ جیسے اس نے سنا ہے جس دن سے کہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، ہر دن مر مر کے جی ہے، جی جی کے مری ہے بیٹی، 10 بار آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہیں میرے بالوں میں تو کمی نہیں ہے، کوئی میرے قد کو دیکھ کر کے تو انکار نہیں کر دے گا۔ او یار تم تو پیٹ بھر کے کھا کر کے آ گئے ہو، لیکن بیٹی سے پوچھا اس نے کھانا تک نہیں کھایا ہے، اسے یہی فکر ہے پاس کر کے جائیں گے کہ فیل کر کے جائیں گے۔ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹی کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے قصائی بکروں کو دیکھا کرتا ہے، اس کے بعد بیٹی کو ایسے تولا جاتا ہے جیسے جانوروں کو منڈی کے اندر ناپا جاتا ہے، بچی کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، بچی کے سامنے کئی باتیں ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ کوئی بیٹی سے جا کر کے پوچھے بتا تیرے دل پہ کیا گزری ہے۔ بچی کو دیکھنے کے بعد بیٹی والے کہا کرتے ہیں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بچی کو دیکھ کے کہتے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بتائیے آپ شادی میں کیا کیا کریں گے، کیش دیں گے کہ جہیز دیں گے، گاڑی دیں گے کہ پیسہ دیں گے۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو غریب باپ گردن جھکا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا کہ صاحب جو کچھ ہے بیٹی ہی ہے، میں نے عزت سے پالا ہے بیٹی کو، محبت سے پالا ہے بیٹی کو، پوری زندگی دل سے لگا کے رکھا ہے بیٹی کو، آج یہ بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہو، اس کے سوا اس سے بڑی میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ غریب اس سے بڑی کیا بات کہہ سکتا ہے، یہ سب سے بڑی بات غریب باپ نے کہہ دی ہے۔ لیکن جب یہ جواب سنتے ہیں دولت کے لالچی، یہ دنیا کے کتے جب یہ باتیں سنتے ہیں اس کے بعد کہتے صاحب گھر جا کے جواب دیں گے، جب یہ کہہ کے آتے کہ گھر جا کے جواب دیں گے تو صاحب تم تو پیٹ بھر کے واپس آ گئے ہو، آنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچ لیتے کہ بیٹی والے نے ناشتے کا انتظام کہاں سے کیا ہوگا، یہ جو ٹیبل سجایا گیا ہے کس کس سے قرضہ لے کر کے اس نے یہ ٹیبل سجایا ہوگا۔ اگر آنے کے بعد ایک دن فون آتا ہے کوئی جواب نہیں دیا، کبھی بیٹا باہر سے نہیں آیا ہے، ابھی بیٹی فلاں جگہ سے نہیں آئی ہے،
ہے, ابھی اس کا انتظار ہے, ابھی اس کا انتظار ہے. کتنے بہانے بنائے جاتے ہیں, لیکن ہر شام بیٹی کی امیدوں پہ پانی پھیرتی ہوئی آتی ہے. کون سا خیال بیٹی کے دل پہ نہ گزرتا ہوگا. اور اس کے بعد جب جواب دیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن تمہاری بیٹی کی لمبائی ہمارے بیٹے کے برابر نہیں ہے, اس کا چہرہ ہمارے بیٹے کو پسند نہیں آیا, اس کی ناک میں فرق ہے, اس کی آنکھ میں فرق ہے. جب یہ کہہ کر کے کسی کی بیٹی کو بے آبرو کیا جاتا ہے, اور خدا کی قسم اس وقت بیٹیوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ رات کی تنہائی میں بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے, اے میرے پروردگار, اگر تو نے قد چھوٹا بنایا تو قصور میرا کیا تھا, اگر آنکھ چھوٹی کی گئی ہے تو خطا میری کیا تھی, اگر ناک کو متوازن نہیں بنایا گیا تو میرے مالک اس میں میرا کیا قصور تھا. اور سن لو میرے بھائیوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اللہ توفیق دے تو نبی کی رضا کے لیے زندگی قربان کر دینا. جب بیٹیاں اس طرح تڑپا کرتی ہیں تو پھر تعویذوں کے چکر میں مت پڑنا. گھروں میں تباہی نہیں تو پھر کیا ہوگا, آفتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا, مصیبتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا. اگر چاہتے ہو گھروں میں بھلائیاں پیدا ہو, گھروں میں امن و سکون پیدا ہو جائے, تو سن, کسی کی غریب کی بیٹی کو بے آبرو کر کے تجھے سکون نہیں مل سکتا ہے, کسی غریب کو بے عزت کرنے کے بعد تجھے آرام نہیں مل سکتا ہے. اگر گھر میں سکون چاہتا ہے, غریب کی بیٹی کی آبرو بچا لے, خدا تجھ کو یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا, قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بے شک مزاج ہی الگ ہو گئے. مہربانی کرو, یہ غلط رسموں کا جنازہ نکالو, نکاح کو آسان کر دو, اتنا آسان کر دو کہ غریب سے غریب نکاح کی سنت ادا کر سکے. ورنہ سوچو تو صحیح یار, اگر ہمارے گھر سجے اور پڑوس میں کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ سفیدی آ گئی اور کوئی غربت کی وجہ سے اسے نہ لے جا سکا, میں نے مانا کہ تو نے 100 سال کی زندگی جی لی. اور قیامت میں اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنا تو بھلا کیا, بتا تیری پڑوس میں میری غریب امتی رہا کرتی تھی, تو نے اس کے بارے میں کیا سوچا. واہ, اس جواب کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. بے شک. میں دعائیں دیتا ہوں صاحب خانہ کو, جنہوں نے ایسے پرفتن دور میں بھی, جس میں ناچ گانے کو عزت سمجھا جاتا ہو اور ذکر خیر کی محفلوں کو میت کی نشانی سمجھا جاتا ہو, اس دور میں مصطفیٰ کے ذکر کی محفل آباد کی. بے شک. میں یہ تو گارنٹی نہیں دیتا کہ باقی کی زندگی کیسی گزرے گی, لیکن اتنی گارنٹی ضرور دیتا ہوں, جب قیامت میں آؤ گے خدا کی قسم مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا دیں گے. بے شک. وہ کہیں گے کہ اللہ نے تجھے خوشیاں دی تو تو نے شیطان کو راضی نہ کیا, مدینے والے مصطفیٰ کی رضا کے لیے ان کا ذکر کیا تھا. اللہ توفیق دے, یہ محفلیں آباد کرو اور نبی کی رضا کے لیے زندگی قربان کر دینا, یہ اصل ایمان ہے. بے شک. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے, سوچے ہم دنیا کے رسموں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اگر یہ نہیں کیا تو فلاں کیا کہے گا, یہ نہیں کیا تو وہ سماج کیا کہے گا. بھئی یار دنیا کیا کہے گی, کہے نہ کہے یہ سوچو, اگر ہم نے ایسا کیا تو مدینے والے مصطفیٰ کیا کہیں گے. میں نے ایک روایت پڑھی, فرمایا گیا قیامت کے دن جب نبی کے امتیوں کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا تو فرشتے دیکھ کے روئیں گے, فرشتے دیکھ کے روئیں گے. تو وہ جانے والا کہے گا دوزخ میں جا رہا ہوں, تم کیوں رو رہے ہو. تو فرشتے کہیں گے افسوس اس بات کا نہیں کہ تو دوزخ میں جا رہا ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ کس کا امتی ہو کے کہاں جا رہا ہے. اے اللہ, سرکار کا امتی اور دوزخ کی طرف جا رہا ہے, کا اس بات کا افسوس ہے ہمیں. یار ان کے امتی ہو کر کے پھر اچھے کام کر لو. بے شک. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم نے تو کتنے ایسے بھی سہرے دیکھیں کہ کھلنے سے پہلے پہلے انہیں کفن پہنا دیا گیا. کوئی گارنٹی ہے کہ موت نہیں آئے گی, پوتوں کی شادی کر کے مریں گے. اور یار نکاح ہوا, دیر نہیں ہوئی, دولہا گیا, سج کے بارات گئی, واپس دلہن گھر تک نہیں آ پائی کہ ان کے آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ کی خبریں آ جاتی ہیں. کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے, یا الگ سے ملک الموت کو ایک بار وارننگ دینے کے لیے آنا پڑے گا. ہول سیل میں موتیں ہو رہی ہے, ہول سیل میں. میرے نبی نے فرمایا کہ اچانک آنے والی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. اور سرکار دعا مانگا کرتے تھے, کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاعت, یا اللہ اچانک آنے والی موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اچانک آنے والی موت میں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا. اگر بندہ بستر پہ لیٹا رہے, بیمار ہو کے مرے, تو
تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کبھی تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. اسی بیماری میں وہ توبہ بھی کر سکتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر سکتا ہے, کلمہ شریف بھی پڑھ سکتا ہے, اچھی آخرت کے بارے میں اچھی دعائیں بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم بیٹھیں دنیا کی مستیوں میں ڈوبے تھے, پتہ نہیں کب ہماری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا, کب ہم نے کفریہ گانا سن لیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, اور ایمان کا جنازہ نکل گیا. اسی بیچ اچانک موت آ گئی, ہمیں کلمہ تک کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ بے شک. اور صاحب کامیاب وہ نہیں ہے جو 10 مالہ بلڈنگ بنا کے چلا گیا, کامیاب وہ ہے جو ایمان بچا کے قبر میں ساتھ لے گیا. بے شک. یہ ذہن نشین کر لینا, کامیاب وہ ہے جو ایمان اپنے ساتھ بچا کے لے گیا. آج لوگ کہتے ہیں ارے یار دیکھا جائے گا, ابھی تو عمر ہی کتنی ہے, ابھی سے صوفی بنا دو. اور اگر کوئی سدھر بھی جائے تو قوم کہتی ہے دیکھو بڑا ملا ہو رہا ہے, امام بنیا, کتب بنیا. جی یہ تانے دیتی ہے ہماری قوم. کہتے شرم کر یار, اتنی جلدی ایسا ہو گیا, اور شرم تجھے آنی چاہیے, تو کیا کہہ رہا ہے. نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. میرے حضور نے چہرہ پھیر لیا. آج دیکھو بھینسوں جیسی زنجیریں مل رہی ہیں سونے کی, دولہا کے گلے میں لٹکائی جا رہی ہیں, سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں, جبکہ ہمارا دین اس کو حرام کہتا ہے مردوں کے لیے. سوچیں, اور ہر جوان میری بات سنیں. وہ صحابی آئے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے, میرے حضور کی نگاہ پڑ گئی, سرکار نے چہرہ پھیر لیا. دوسری طرف گئے رخ بدل کے, حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا. آخر حضور اٹھ کے اپنی جگہ سے اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. انہوں نے غالباً حضرت علی سے پوچھا, یہ کسی صحابی سے, کیا بات مجھ سے حضور ناراض لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور میرے نبی کو یہ پسند نہیں ہے. اتنی بات سنی تھی, سونے کی انگوٹھی نکالی, اور نکالنے کے بعد راستے میں پھینک دی. طاقت سے پھینکی, کہاں گئی ہوگی؟ جب طاقت سے انگوٹھی پھینکی ہے, دوسرے صحابی نے کہا یار پھینک کیوں رہا ہے, تجھے تو مردوں ہی کے لیے تو حرام ہے سونا, عورتوں کے لیے تو جائز ہے. پھینکتا نہ, کم سے کم گھر لے جاتا, بیوی کے لیے کوئی زیور بنا دیتا, بیٹی کے کام آ جاتا. پھینک کس لیے دی؟ تو اس صحابی نے کہا تھا نہیں, جس چیز کو دیکھ کر کے مصطفیٰ نگاہ پھیر لے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اٹھا کے گھر کے اندر لے کر کے جاؤں. میرا یہ فیصلہ ہے, جو نبی کو پسند نہیں ہو سکتا وہ میرے گھر کے اندر جا ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک, حق بات ہے, حق بات ہے. بے سوچو شک. تو صحیح, آج ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ صاحب وہ پیسہ لے لیا تھا کچھ رشوت پہ, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اور بھائی جس سے لیا واپس کر کے نہیں دے سکتا, یاد نہیں ہے تو میں نے کہا پھر غریب کو دے دے. کیا ایسا نہیں ہے مسجد میں دے دوں اٹھا کے؟ میں نے واہ بھائی تجھے ٹھکانہ بھی بڑا اچھا ملا ہے, سود کا پیسہ مسجد میں. آتے ہیں ایسے سوال. ہماری قوم کا المیہ الگ ہے. بھائیو بیٹھے ہو نبی کی محفل میں, کم سے کم اتنا تو عہد کر لو کہ ہم اپنی ہر خوشی کے موقع پر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائیں گے. بے شک. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہرحال پھلسنگا کی سرزمین پہ تیسری مرتبہ آنا ہوا, اور دوسری مرتبہ مجھے خوشی ہے کہ نکاح کی تقریب میں آیا ہوں. اللہ سلامت رکھے مسلمانوں کو, اور نسلیں آباد ہو ان جوانوں کی جو اپنے نکاح کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفلیں آباد کرتے بے ہیں. شک. اللہ سلامت رکھے. آقا کریم کی اداؤں پر اور ان کی وفاؤں پر, ان کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے اکثر وقت خرچ کر دو, اپنی زندگی نبی کے نام کر دو. جوانوں بزرگوں کچھ پتہ نہیں ہے 4 دن کا, عجیب مزاج ہے ہم لوگوں کا. جتنی عمریں بڑھ رہی ہیں اتنے ڈھیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈھیٹ سمجھتے ہیں نا, ڈھیٹ عہدی ہو جانا کسی چیز پر, یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا. ہمارے چہروں پہ بدن پہ سفید بال ہو گئے, لیکن ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے. اللہ سے ہم توبہ کر لیں اپنی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں, اپنی موت کی تیاری کر لیں, اور اپنے رسم و رواج جو یہ ہمارے سنت اصول کے مطابق ہوں اس طرح سے ہم اپنے کام کریں. دنیاوی رسم و رواج کا پیچھا چھوڑیں کہ وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. دنیا کی فکر چھوڑو, صرف مصطفیٰ کی فکر میں لگ جاؤ. بے شک. صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ. خدا کی قسم وہ کیسے کیسے لوگ تھے. نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آئے. حضور میری بیٹی اب جب یہ رشتہ لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں, جب رشتہ لے کر کے آئے حضور نے ایک صحابی کی طرف دیکھا, فرمانے لگے اگر تم راضی ہو تو
ان کی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ نہ کر دوں؟ تو وہ صحابی خاموش رہ گئے، حضور کا معاملہ ہے، چپ ہو گئے، اور وہ گھر گئے۔ حضور نے ان کے گھر پہ پھر پیغام بھیجا کہ کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دیا؟ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے میری شریک حیات، میں حضور کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ حضور کے لیے لے کر کے گیا تھا، لیکن حضور نے وہ رشتہ ایک غلام کے لیے فرما دیا، اپنے ایک صحابی کے لیے۔ تو میں اسی شش و پنج میں ہوں کہ کروں تو کروں کیا؟ میری بیٹی حسن کی ملکہ ہے، لاڈ و لال سے پڑی پلی بیٹی ہے میری، لیکن جس صحابی کے ساتھ نبی نے رشتے کی بات کی ہے وہ رنگ کے بھی کالے ہیں، چہرہ بھی عجیب و غریب ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا کیا جائے۔ ابھی باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اتنے میں اللہ اکبر بیٹی اندر سے تشریف لاتی ہے، کہتی ہے بابا جی کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ باپ نے کہا بیٹی بات یہ ہے، میں تیرا رشتہ مصطفیٰ کے لیے لے کر کے گیا تھا، لیکن حضور نے وہ رشتہ اپنے غلام کی طرف پھیر دیا ہے، اور بیٹی وہ غلام میری پسند نہیں ہے۔ جیسے اتنی بات سنی نا تو بیٹی بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتی بابا آپ نے کیا سوچا؟ کہتی بیٹی میں جا رہا ہوں اور جانے کے بعد حضور سے کہوں گا یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے تھا، لیکن آپ نے جس غلام کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں اور میری بیٹی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کالا ہے، میری بیٹی چاند سے زیادہ حسین ہے، اس کا دیکھو رنگ و روغن دیکھو، قد و قامت دیکھو، میری بیٹی تو ہزاروں میں ایک ہے، سرکار مجھے یہ رشتہ گوارا نہیں ہے۔ جیسی باپ نے اتنی بات کہی ہے، بیٹی کہتی خبردار بابا یہ جا کے مت کہہ دینا، بلکہ جاؤ اور جا کے کہہ دو مصطفیٰ سے مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ جیسی اتنی بات بیٹی نے کہی تھی، باپ کہتا ہے بیٹی تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ کہا بابا مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہا بیٹی تو نے اس کے ناک نقشہ نہیں دیکھا ہے۔ کہا بابا ضرورت کیا ہے دیکھنے کی؟ کہا بیٹی اگر دیکھ لیتی تو انکار کر دیتی۔ بچی نے کہا تھا بابا عجیب بات ہے، کیسی بات کر رہے ہو، مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ جا کر کے میرے آقا سے کہہ دینا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ نے کہا تھا بیٹی کم سے کم ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لیتی۔ تب بچی نے کہا تھا بابا میں مانتی ہوں اس کا رنگ کالا ہے، اس کا چہرہ جو ہے دیکھنے کا نہیں ہے، اس کے ناک نقش و نگار اچھے نہیں ہے، لیکن میں اس کو کیا دیکھوں؟ میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں جس نے مجھے رشتے میں پسند فرمایا ہے، جس نے میرے لیے یہ رشتہ پسند کیا ہے۔ مانا کہ اس کا رنگ کالا ہے جس سے میرا نکاح ہوگا، لیکن وہ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے جس نے میرا رشتہ قبول کیا ہے، جس نے یہ لڑکا پسند کیا ہے۔ بچی نے کہا تھا بابا اب مجھے شوہر سے مطلب نہیں ہے، مجھے مطلب مدینے والے مصطفیٰ سے ہے۔ اے بابا جب قیامت میں باتیں ہوں گی، کوئی کہے گا میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا تھا، کوئی کہے گا میرا رشتہ میرے پھوپا نے کیا تھا، کوئی کہے گا میرا رشتہ میرے چچا نے کیا تھا۔ جب عورتیں یہ باتیں کہیں گی تو میں فخر سے کہوں گی کہ کسی کا رشتہ چچا نے کیا ہے، کسی کا رشتہ بھائی نے کیا ہے، کسی کا رشتہ باپ نے کیا ہے۔ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کا رشتہ رسول پاک نے کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مہربانی کرو اپنی خوشیوں کو نبی کی خوشی پہ قربان کر دینا ہی اصل ایمان ہے۔ بے شک یہ بات فائنل ہے، اس بات پہ غور کرنا۔ اور جوانوں بزرگوں، رشتہ کرنے کے لیے بندہ زیادہ تر کیا دیکھتا ہے؟ مکان اچھا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دولت دار ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں۔ یہ چیزیں عام طور پہ زیادہ تر دیکھی جاتی ہیں، یہ اصل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جو کسی سے یہ سوچ کر کے نکاح کرے گا کہ میں اس سے نکاح کر دوں اللہ مجھے امیر بنا دے گا، تو فرمایا گیا کہ جب وہ مرے گا تو محتاج ہو کے مرے گا۔ اللہ اگر کوئی یہ سوچ کے کسی سے نکاح کرے کہ یار میں اس سے نکاح کر لوں تو دنیا میں میری بھی عزت ہو جائے گی کہ یہ فلاں کا داماد ہے، فرمایا گیا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اسے رسوا نہیں کر دے گا، ذلیل نہیں کر دے گا۔ اور فرمایا گیا جو کسی لڑکی سے صرف حسن کی بنیاد پہ نکاح کرے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اصل ہے دینداری،
دیکھا کرو. سب سے پہلے جو دیکھنا ہمیں دیکھنا عقیدہ دیکھنا کہ سنی ہے کہ نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. سب سے پہلے عقیدہ چیک کرو کہ اہل سنت ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے موافق ہے کہ نہیں, یہ اصل ہے. اس کے بعد پھر دیکھو بچی دیندار ہے کہ نہیں. MBBS BUMS یہ ساری ڈگریاں بعد میں دیکھو, پہلے دیکھا کرو بچی قرآن پڑھی ہے کہ نہیں, بے شک. اسے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. دیندار بیٹی تلاش کرو, گھر میں لاؤ گے. خدا کی قسم جب وہ وہاں سے چلے گی تو مغرب کی نماز پڑھ کے چلے گی, اور جب یہاں آئے گی تیرے گھر آ کے عشاء کی نماز پڑھے گی. وہاں سے چلے گی تو دامن میں رحمتیں لے کر کے آئے گی, اور جب تیرے گھر میں آ کے اترے گی تو تیرا گھر اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. بے شک. لیکن ہوتا کیا ہے, نہ تو بچی دیندار دیکھتے ہم لوگ اور نہ گھرانے ہی دیندار. ہاں سے ہی کیمرہ لگ جائے گا اس کی لڑکی کے منہ پہ. شوہر بعد میں دیکھے, ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھ رہا. ہاں ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھ رہا ہے, شوہر بعد میں دیکھ رہا ہے. مہربانی کر یار, یہ تیری بیوی ہے, زمانے کی تو بیوی نہیں ہے. اور یقیناً بات کڑوی ہوگی لیکن سچی ہوگی. شادی کے بعد یہاں تک تو بیتی جیسے بھی بیتی, کیمرے پہ بیت گئی, لیکن شادی کے بعد دوستوں کو پکڑ پکڑ کے لاتا کہ بھئی منہ دکھائی تو کر لے, اور دکھا کے پوچھتا تجھے کیسی لگی. ابے کر کے تو لایا, اس سے کیوں پوچھ رہا کیسی لگی. عجیب بدتمیزی ہے معاشرے میں. او بھائی, بزرگوں نے فرمایا 2 چیزیں ہمیشہ چھپا کے رکھنا, ایک عورت دوسری دولت. فتنوں سے بچے رہو گے, فتنوں سے بچے رہو گے. لیکن یہ دونوں چیزیں آج دکھائی جاتی ہیں. ذرا سا پیسہ کیا ہو گیا تو ٹھیلے پہ کھڑا ہو جا تو ریٹ ہی نہیں کرے گا, کیونکہ دنیا کو پتہ چلا جیب میں نوٹ لے کے کھڑا ہے. اور اگر بیوی خوبصورت مل گئی تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکھا رہا, تو بھی دیکھ لے اور تو بھی دیکھ لے. پھر محفلوں پوچھتا پتا تجھے کیسی لگی. یہ مزاج ہے ہمارے. آؤ کردار نبی کی بیٹی کا دیکھو. تیری میری بیٹی کتنی بھی عزت والی ہو جائے, سیدہ فاطمہ سے زیادہ عزت والی نہیں ہو سکتی ہے, نبی کی شہزادی سے زیادہ عزت والی نہیں ہو سکتی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ عظمت و شان و شوکت والی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو دوپٹے میں پیبند لگے تھے 17, پھر وہ اتنے پھٹ گئے تھے کہ جب پیبند کھلا تو حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر کوئی پیبند لگانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ تھا. جب کپڑا نہ تھا, حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ اپنے والد کے پاس چلی جاؤ اور ان سے جا کر کے ایک دوپٹہ مانگ لاؤ تاکہ تمہارے سر کے اوپر پردہ ہو سکے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا علی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے, آپ جائیے خود جا کر کے سوال کیجئے. حضرت علی آئے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھے رہے, ہمت نہیں ہوئی. پھر میرے آقا نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا. عرض کرتے حضور آپ کی فاطمہ کے سر پہ جو چادر ہے اس پر پیبند کھل گیا ہے, اب اس پیبند کو لگانے کے لیے فاطمہ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے, حضور کوئی چادر عنایت فرمائے. میرے نبی نے فرمایا علی آج میری ملکیت میں ایک کپڑا نہیں ہے, ہاں میرے گھر کے اندر ایک کھال ضرور رکھی ہوئی ہے, اگر چاہو تو اس کو لے کر کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے. حضرت علی نے وہی چادر وہ کھال اٹھائی ہے, اور اٹھانے کے بعد جب گھر کی طرف واپس آئے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا نے علی کے ہاتھ میں کھال دیکھی ہے, شوہر کا استقبال دروازے پر کیا ہے. آج میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اگر شوہر پردیس سے آیا کرے تو اسے دیکھ کر کے منہ بنا کے نہ بیٹھا کرو, اسے دیکھ کر کے بخار 103 104 نہ کیا کرو. اگر مصیبت میں مبتلا بھی ہو, شوہر کو آتا دیکھو تو چہرے پہ ہنسی آ جانی چاہیے, چہرے پہ تبسم آ جانا چاہیے. فرمایا گیا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو نظریں ہٹنے سے پہلے خدا دونوں کی مغفرت فرما دیا کرتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پورا دن ٹھیک رہے گی, پورا دن ٹھیک. اور جہاں شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا کبھی اس کے جھانپڑ کبھی اس کے جھانپڑ, کبھی لے تھپڑ اور دے تھپڑ, سارا غصہ شوہر کے سامنے. ہاں پورا دن ٹھیک رہے گی, ہنستی رہے گی. اور یہ نہ کیا کرو شوہر گھر میں آئے تھکا ہارا گئے, سب سے پہلے خیریت پوچھ, پانی پیش کر, گرمی ہے پنکھا لے کے کھڑی ہو جا. وہ تجھے پورا دن پنکھا لے کے کھڑا نہیں کرے گا, لیکن تیرا فرض ہے پنکھا لے کے کھڑی ہو جا.
اور کہتی ہیں تعویذ دے دو مولانا، شوہر عزت محبت سے نہیں دیکھتا، دیکھے گا کیا خاک جب تو اسے قصائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ہاں یہ گھروں کی کہانیاں ہیں، محبتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم تیرا شوہر تھک کے آئے تو ہاتھ میں پانی کا گلاس لے لے، آ کے پانی پلا، اس کے بعد پنکھا لے، اور اس کے بعد پوچھ میرے سرتاج کوئی اور ضرورت ہو تو بتاؤ، خدا کی قسم اتنا عمل تو کر دے، اور پھر دیکھ تیرا شوہر پھر تجھے کس محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن مزاج ہی الگ ہے، سارا غصہ شوہر کے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ ادھر حضرت علی دیکھو نبی کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں، ہاتھ میں سرکار کے طرف سے جو آئے ہیں ہاتھ میں کھال ہے، اللہ اکبر۔ جب کھال لے کر کے آئے حضرت فاطمہ نے دیکھا میں نے علی کو کپڑا لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ تو اونٹنی کی کھال لے کر کے آ رہے ہیں۔ دیکھ کر کے چہرہ نہیں بگاڑا تھا، دیکھ کر کے آنکھوں پہ سرخی نہیں لائی تھی، بھووں میں اپنے اندر سلوٹیں پیدا نہیں کی تھی، بلکہ جیسی حضرت علی کو آتے دیکھا، دیکھ کر کے آگے بڑی خیر مقدم کیا، اپنے شوہر سرتاج کے ہاتھ سے وہ سامان لیا اور اندر تشریف لائی، حضرت علی کو بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آج مزاج دیکھی ہمارے معاشرے کا، اگر آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی کمائی 9,000 روپے مہینہ ہے یا 500 روپے روز کی مزدوری کرتا ہے اور 300 روپے گھر کا خرچ روز کا ہے، ورنہ ہر گھر کا معمولی خرچ آج 500 روپے ہے، 15,000 روپے کم سے کم خرچ ہر گھر کا ہے، یہ کم سے کم خرچہ ہے۔ وہ گھر میں آتا ہے بیچارہ، اس کے بعد منہ پھیلا کے پھلا کے بیٹھ جانا اور اس کو عزت سے نہ دیکھنا، کہا یہ کیا لا کر کے دیا، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو اس نے فلاں کو دیکھا، مجھے وہ چاہیے جو فلاں کی لڑکی کو پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مہربانی کر کسی کی ہوڑ نہ کیا کر، سب کے گھر کے حالات ایک سے نہیں ہوتے ہیں، اپنے شوہر کی محنت کو دیکھا کرو، ان کی کمائی کو دیکھنے کے بعد اپنی خواہشیں ظاہر کیا کرو۔ پتہ چلا عورت کے مرد شوہر کی انکم 8,000 ہے اور 15,000 کی لسٹ بنا کے لیے بیٹھی ہے، سوچ تو صحیح 15,000 کی لسٹ جب تو شوہر کے ہاتھ میں دے گی تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ تیری مرضی کے مطابق تیری خواہش پوری کرے گا، یا پھر نہیں کر پائے گا تو گھر میں جھگڑا ہوگا، کرے گا تو کہاں سے، یا تو پھر چوری کرے گا، یا سود پہ پیسہ اٹھائے گا، یا بیاج پہ پیسہ لے گا، یا حرام ذرائع سے پیسہ اکٹھا کرے گا۔ آج جو مرد حرام کمائیاں کر رہے ہیں اس میں 70% عورتوں کی وجہ ہوا کرتی ہے، جو مرد حرام راستوں پہ چلا کرتے ہیں، ان کی خواہشیں پوری کرتے کرتے مردوں نے حرام ذرائع استعمال اختیار کر لیے ہیں۔ اور قوم کی شہزادی، تجھے رب نے کنیز فاطمہ بنایا ہے، تجھے کنیز فاطمہ تو زہرا بنایا ہے۔ اگر تیرے شوہر کی آمدنی کم ہے، انکم کم ہے، تو اس کے چھوٹے سی تحفے پہ راضی ہو جایا کر۔ اگر وہ تیرے لیے اپنی کمائی میں سے 50-60 روپے کا ایک دوپٹہ لے کر کے آ جائے تو 150 کی خواہش مت کرنا، 250 کی خواہش مت کرنا، اس کے 150 کے تحفے کو سنبھال کے رکھ لے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج تو شوہر کی رضا کے لیے کم قیمت کا دوپٹہ اوڑھ لے، قیامت کے دن اللہ تجھ کو عزتوں کی معراج عطا فرما دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان شرط ہے اللہ۔ شوہر کی رضا کے لیے تمہیں اپنی قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، تبھی آخرت میں حصہ بھی ہے۔ یاد رکھنا اگر یہاں شوہر ناراض تو پھر سوچ لینا قبر سے دھنائی شروع ہے۔ ہاں بہت روزے رکھتی ہیں، عید کے بعد 6 روزے اور اس کا روزہ اور اس کی منت ہے، یہ منتیں بعد میں کام آئیں گی، پہلے شوہر کی خدمت پوچھی جائے گی۔ بے شک بے شک۔ ہاں یہ جو چلتی ہے نا کہ میں اتنے روزے اس کے رکھ رہی ہوں 16 سیدوں کے اور 18 سیدوں کے، میری آج تک سمجھ میں 16 سید ہی نہیں آئے اور باقی سید نہیں ہے، سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ نوافل کے کام بعد میں ہیں، تیرا پہلا فرض یہ ہے کہ شوہر کی خدمت۔ یہ بہن بیٹیوں کو جا کے سمجھاؤ، اور ہم اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت بعد میں کریں، پہلے اس کو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت سمجھا دیں، اسے شوہر کے گھر کیسے زندگی گزارنی ہے یہ پہلے سمجھا دیں۔ حضرت علی گھر میں آئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا علی کوئی کپڑا نہیں لائے؟ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ، رسول نے ارشاد فرمایا علی آج میری ملکیت میں صرف یہ کھال موجود ہے، اگر چاہو تو اسے لے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ اسی کو اوڑھ کے پردہ کر لے گی۔ سمجھیے پردہ کیا چیز ہے، یہ جو دنیا کے سامنے نچایا جاتا ہے نا، یہ بڑی بے غیرتی کی باتیں ہیں، اس سے بچیے۔ اپنے ہمارے گھروں کی سب سے بڑی شان پردہ ہوتی ہے، گھروں میں پردے کو لازم کیجئے، مہربانی کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ
کپڑا تو نہ مل سکا، یہی کھال ملی ہے، اگر ہو سکے اسی کو اوڑھ کے پردہ کر لیجئے۔ سیدہ نے پہلے چادر ڈالی جو آپ کی 17 پیبندوں والی چادر ہے، اس کے اوپر سے آپ نے وہ اونٹ کی کھال اوڑھی ہے۔ اوڑھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، پیچھے پیچھے میرے نبی تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، کتنی شان والا نبی ہے۔ آج بھائی صاحب کہانیاں بھی بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں میرے دوست کا گھر ہے، بغیر کھاں سے گھسے چلے جا رہے ہیں، اور یاری ہے ہماری ایک جیسا مسئلہ ہے۔ یاری اس وقت پکی مانی جاتی ہے آج سماج میں جب بندہ چولہے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے، یہ یاری نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ پیغمبر اسلام سے جینے کا سلیقہ سیکھے۔ نبی اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، بلا اجازت اندر نہیں جا رہے ہیں، اور یہاں بے اجازت ہی تو کیا ہے صاحب، دبے پیر جایا کرتے ہیں۔ اور دبے پیر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی کسی گھر میں جایا کرو اجازت لے لیا کرو، چاہے وہ تمہاری اپنی بیٹی کا گھر کیوں نہ ہو۔ نبی تشریف لائے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، اندر سے آواز آتی ہے تشریف لے آئے میرے بابا۔ حضور نے دروازہ کھولا، اندر دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ جیسے نبی کو آتے دیکھا سیدہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حضرت علی بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے بیٹی کا حال دیکھا، سرکار کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے سر پہ کپڑا پڑا ہے، اس کے اوپر سے اونٹ کی کھال پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے بیٹی کا حال دیکھا ہے، نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ قریب آئے ہیں، بیٹی نے باپ کو روتے دیکھا ہے، سیدہ کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور نے بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا، فرمایا فاطمہ بتا تو صحیح تو راضی ہے کہ نہیں؟ اتنی بات کہی تھی سیدہ رونے لگ جاتی ہیں۔ باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کہا تھا بابا میں خدا کی رضا میں راضی ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ مبارک ہو، تو یہاں رب کی رضا پہ راضی ہے، خدا قیامت تک کے لیے تجھ سے راضی ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کہ پردے اور یہ کہ حیا، وقت ہوتا تو بتاتا یہ پردہ کیا ہے، یہ حیا کیا ہے۔ اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ کبھی پھر ملاقات ہوگی تو باقی گفتگو بعد میں ہوگی۔ مہربانی کریں جوانوں، سب سے پہلا کام تو یہ، اللہ خوشی دے یا کوئی بھی موقع ہمیں اللہ فخر کا دے گا تو ہم اپنے گھر پہ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔